बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। खला यानी आउटर स्पेस। एक वक्त था कि जब रशिया ने खला में एक अपना रॉकेट भेजा, बाद में फिर उन्होंने खला में एक कुतिया वो भिजवाई, फिर उसके बाद उन्होंने अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजना शुरू किया। लेकिन बाद में अमेरिका लीड ले गया और उन्होंने चांद के ऊपर अपने एस्ट्रोनॉट्स को उतारा, जिन्होंने मून वॉक की, और फिर वो वहाँ से मून रॉक्स उसके नमूने वगैरह भी दे के आए। ये वो वक्त था जबकि खला की तरफ एकदम से पूरी दुनिया की तवज्जो मबज़ूल हुई और ये समझा गया कि ग़ालिबन इंसान खला में या मुख्तलिफ दूसरे जो सैयारे हैं उन पे जाके तो जायज़ा लेना चाहता है, देखना चाहता है कि साइंस इन चीज़ों को कैसे होल्ड करके बैठी हुई है। क्या इंसान कभी इन जगहों पे, इन सैटेलाइट्स के ऊपर भी रहे हैं? क्या ज़िंदगी वहाँ पे पॉसिबल है? ये वो चीज़ें थी जिनका बज़ाहिर जिक्र किया जाता था। और वो वक्त था कि उस वक्त रशिया और यानी उस वक्त सोवियत यूनियन थी और अमेरिका, यही दोनों इस मैदान में काम कर रहे थे। फिर एक वक्त आया कि जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अमेरिका ने बनाया और वो स्टेशन जो है वो फिर उसको जॉइंटली मेंटेन किया अमेरिका ने और रशिया ने, और वहाँ पे सप्लाईज वगैरह पहुँचानी, उसको मेंटेन करना, ये रशिया और अमेरिका मिल के करते रहे। दोनों के साथ काफ़ी दोनों का आपस में तावन था इस पे। फिर दुनिया की 72 कौमें आज स्पेस के ऊपर काम कर रही हैं, क्योंकि एक चीज़ वाज़ेह है कि इंसान अपनी जद्दोजहद में पैसा खर्च करके, मेहनत काम करके कुछ हासिल करता है तो वो उसको पोजेस करना चाहता है, वो चाहता है कि उसका कब्जा रहे, और यही वो ख्वाहिश है जिसकी वजह से वो दूसरे ममालिक को, दूसरे लोगों को नहीं चाहता कि वो उसके करीब पहुंचे। यही एक इशू है जिसकी वजह से लगता है कि हमारी आउटर स्पेस वो भी वेपनाइज हो रही है, वहां भी हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो रहा है। इन दो ममालिक के अलावा बाकी जितने भी मुल्क काम कर रहे थे स्पेस में, उनकी दस्तरस इतनी नहीं थी, वो उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जैसे हम ये समझें कि वो अमेरिका या रशिया के करीबी थे। कहीं चाइना ने बहुत अरसे बाद, बहुत सालों बाद स्पेस प्रोग्राम बनाया और उस पर तवज्जो दी, और इतना अरसा बाद में काम शुरू करके वो आज तकरीबन बाकी यानी रशिया और चाइना के मध्य, रशिया और अमेरिका के मध्य मुकाबले के तौर पे सामने खड़े। पिछले दिनों नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बिल नेल्सन उनका नाम है, उन्होंने एक वावेला मचाया। उन्होंने कहा कि चाइना और अमेरिका के दरमियान खला में बर्तरी हासिल करने की एक दौड़ लगी हुई है, और उन्होंने कहा कि ये 2 साल से तकरीबन शुरू है, और अब जबकि अमेरिका ने अपने प्लान्स में चाइना को एक दुश्मन के तौर पे तस्वर कर लिया और एक मुकाबला उसके साथ खोल दिया, तो ये खदशा पैदा हुआ कि चाइना अमेरिका से आगे ना निकल जाए। ये जो खला में मेहनत की जा रही है, इसका मतलब इंसानियत की खिदमत करना है या नहीं, लेकिन जो मुल्क तरक्की याफ्ता है जो ये काम कर रहे हैं, जिनमें मैंने जिक्र किया कि अमेरिका, चाइना और रशिया, उनके मकासद 2-3 ही हैं। एक तो ये कि वो समझते हैं कि अगर सुपर पावर बनना है, अगर इंटरनेशनल पावर के तौर पे आपने एक स्टेटस हासिल करना है, तो फिर आपको खला में आपका कुछ ना कुछ मकाम होना चाहिए, आपकी रीच होनी चाहिए, ताकि आप ज़मीन और खला दोनों जगह पे आप
مضبوط نظر آئیں، کیونکہ باقی قومیں خلا کی طرف توجہ دے رہی ہیں۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر خلا میں آپ مختلف سیاروں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ کوئی ایسے ریسورسز موجود ہے، کوئی ایسی دھات، کوئی ایسی منرل، کوئی ایسی چیز موجود ہے جو کہ دنیا کے نقطہ نگاہ سے بہت ہی قیمتی ہے اور بہت کسی ایسے کام آ سکتی ہے جس سے کہ اس ملک کو بہت برتری حاصل ہو، تو وہ بھی تلاش کی جانی چاہیے۔ چنانچہ مختلف سیاروں کے اوپر جو سیٹلائٹس بھیجے گئے ہیں وہ وہاں پہ اپنی وہ ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے وہ حاصل کریں مٹیریل، سیمپلز وغیرہ، اور ان کو چیک کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہ یہاں پہ کیا اویلیبل ہے۔ چائنا نے ایک جو معجزہ کیا یا ایک کام بڑا کیا وہ یہ کہ چاند کے دوسری طرف، یعنی وہ حصہ چاند کا وہ سائڈ جو ہم سے چھپی ہوئی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، اس پہ انہوں نے توجہ دی اور انہوں نے پہلی لینڈنگ وہاں پہ کی۔ انہوں نے چاند کے دوسرے سائڈ کی ادھر ادھر کی تصویریں بھی لیں۔ اب جو مزید انہوں نے ایڈوانسمنٹ کی ہے اس میں وہ دو طرح کی ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ انہوں نے ایک پروگرام بنایا ہے جہاں وہ اب چاند کے ساؤتھ پول جو نیچے والا حصہ ہے وہاں پہ اپنا ایک ریسرچ سینٹر جو ہے وہ روبوٹک ریسرچ سینٹر جو کہ روبوٹ کے طور پہ کام کرے گا، وہ وہاں پہ اسٹیبلش کرنے کا پلان کیا انہوں نے، جو 2025 تک وہ کر لیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنا ایک خلائی اسٹیشن بھی لانچ کیا ہے اور اس کو وہ مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ اس میں ان کے ایسٹروناٹس نے 2-3 دفعہ خلا میں واک بھی کی ہے، چلے بھی ہیں۔ اس طرح چائنا بڑی جلدی ایک چیلنج کے طور پہ امریکہ کے سامنے آ رہا ہے۔ چائنا نے یہ بھی کیپیبلٹی حاصل کی ہے کہ خلا میں وہ اپنے ایسے سیارے بھیج دے جو ہوسٹائل سیارے، یعنی اور سیارے دوسرے ملکوں کے جو ان کے خلاف، چائنا کے خلاف کام کر رہے ہوں، ان کو شوٹ ڈاؤن کر سکے، ان کو گرا سکے۔ تو وہ کام بھی انہوں نے کیا ہے۔ اب ساری پرابلم یہ ہے کہ ان چیزوں کا ایک عالمی سطح پہ ایک بڑا امپیکٹ ہے۔ تو اب وہ ملک سائنٹیفکلی ترقی کرتا نظر آتا ہے، لگتا ہے کہ وہ بہت ترقی یافتہ ملک ہے۔ دوسرا اس کا انفلوئنس بڑھتا ہے۔ اب مثلا چائنیز جو ہیں وہ بڑی جلدی اپنے اسپیس اسٹیشن میں دوسرے ملکوں کے ایسٹروناٹس کو انوائٹ کریں گے اور وہاں پہ ان کے ساتھ مل کے تجربات کریں گے۔ سو نیچرلی یہ جو 72 ملک اس میں کام کر رہے ہیں اسپیس ٹیکنالوجی کے اوپر، ان کو چائنا سے مدد ملے گی۔ جو رسائی وہ امریکہ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکے، رشیا کے ذریعے حاصل نہیں کر سکے، ان کو یہاں پہ گڈ ول ملے گی۔ ان چیزوں کی وجہ سے لازماً ان کے معاملات بہتر ہوں گے۔ سو اس وقت چائنا بار بار کہتا ہے کہ ہم پرامن چاہتے ہیں اسپیس کو، ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پہ کوئی مارداڑ ہو، وہاں ویپنز ہو، ہم تو چاہتے ہیں کہ پوری انسانیت وہاں سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن لازماً انسانیت بعد میں اور اپنا ملک سب سے پہلے ہوتا ہے۔ اب امریکہ کو خطرہ یہ پڑا ہوا ہے کہ جہاں پہلے اکانومی میں صرف چائنا ان کو مات دے رہا تھا اور چائنیز اسٹوڈنٹ جا کے امریکہ میں پڑھ رہے تھے اور وہاں سے ان سے سیکھ کے آتے تھے، آج وہ اتنے خود کفیل ہو گئے کہ خود آگے نکل رہے ہیں اور صرف ان کو کوئی ملٹری چیلنج نہیں پوز کر رہے۔ چائنا خود اب فائٹر ایئر کرافٹس بنا رہا ہے، سب کچھ اس نے ٹیکنالوجی میں اتنی جلدی انہوں نے ترقی کی ہے کہ آج وہ امریکہ کے لیے ہر فیلڈ میں ایک چیلنج بنے ہوئے۔ یہ وہ خطرہ ہے جو امریکہ بھانپ کے تو وہ چائنا کو کسی نہ کسی طرح روکنا چاہتا ہے، ان کی اکانومی کو بھی اور ساتھ یہ اس کو بھی۔ خرابی یہاں پہ یہ ہوئی ہے کہ دونوں کے درمیان، امریکہ، چائنا اور رشیا کے درمیان بہت بڑا تعاون ہو رہا ہے، اور رشیا پہلے سے خلائی سائنس میں اس کو کافی ترقی یافتہ تھا۔ امریکہ نے یوکرین میں محاذ کھولا اور رشیا اس کے خلاف ہو گیا، جس کی وجہ سے امریکہ اور رشیا کا تعاون خلائی سائٹ پہ کم ہو گیا۔ ریسنٹلی چائنا اور رشیا نے مل کے ایگریمنٹس کیے ہیں اور وہ مل کے اس فیلڈ میں کام کرنے لگے ہیں۔ امریکہ اس سے خاصا خائف اور پریشان بھی ہے، لیکن یہ اس کی اپنی غلطی ہے۔ جب آپ دشمن اپنے سامنے رکھیں دو، تو ان کو ایک ایک کر کے ہینڈل کریں تو شاید آپ کامیاب ہوں، لیکن اگر آپ دونوں کو دشمن ڈکلیئر کر کے
ان کے پیچھے لگ جائے تو وہ دونوں لازماً آپس میں دوست بن جائیں گے، اس وجہ سے کہ آپ ان کے لیے کامن اینیمی کے طور پہ سامنے ہیں۔ سو آج امریکہ کو یہ صورتحال درپیش ہے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔